حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں اللہ کے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجاح، عرض کیا یا رسول اللہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی، دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، یعنی تین باتوں کو ارشاد فرمایا اگر نجات چاہتے ہو ان تین باتوں پر عمل کر لو، اللہ تمہیں دنیا کے غموں سے بھی نجات عطا فرما دیں گے، آخرت کی مصیبتوں سے بھی تمہیں نجات عطا فرما دیں گے۔ پہلی بات، قال امسک علیک لسانک، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اپنی زبان سے بے مقصد نہ بولو، اپنی زبان سے بے جا نہ بولو، اپنی زبان سے بے موقع نہ بولو، اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ بولو، اپنی زبان سے کسی کی چغلی نہ بولو۔ فرمایا جب بھی بولو حق بولو، جب بھی بولو سچ بولو، جب بھی بولو با مقصد بولو، اور جب بھی بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے اس کا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، رب کے نگران فرشتے مقرر ہیں جو ہمارے ایک ایک جملے کو، ایک ایک فکرے کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب بھی بندہ گفتگو کرے یہ سوچے کہ میرا ایک ایک جملہ لکھا جا رہا ہے، کل قیامت والے دن رب تعالیٰ کے سامنے میں اس کا حساب بھی دوں گا اور اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا۔ اور اللہ کے ولی فرماتے ہیں یہ زبان جو ہے دو دھاری ہے، یہ حق پر بھی چلتی ہے، یہ باطل پر بھی چلتی ہے، یہ اپنوں پر بھی چلتی ہے، یہ غیروں پر بھی چلتی ہے، یہ زندوں پر بھی چلتی ہے، یہ مردوں کو بھی نہیں بخشتی، یہ مردوں پر بھی چل جایا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی محفل میں ہم بیٹھے ہوں، لوگ مردوں کو بھی معاف نہیں کرتے، ان کی بھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ اور مختصر کروں، دوسرے نمبر پر اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں رہا کرو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ تمہیں اپنے گھر سے بے مقصد نہیں نکلنا چاہیے، بے موقع نہیں نکلنا چاہیے۔ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلو دین کی خاطر نکلو، جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلو رسول اللہ کی عظمت کے لیے باہر نکلو، جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلو رسول اللہ کی ناموس کے لیے نکلو، مگر نہ بے جا بے مقصد اپنے گھر سے باہر نہ نکلو۔ اور جب بھی دین کے لیے گھر سے نکلو دل کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے اور یوں زبان پر یہ نغمے گاتے ہوئے جانا چاہیے کہ میں خود کو بدلنے کی کوشش کروں گا، میں حق پہ چلنے کی کوشش کروں گا، جس سانچے میں ڈھلنے میں رب کی رضا ہو میں اس سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کروں گا، جو محفل خدا سے کرے مجھ کو غافل اس سے ٹلنے کی کوشش کروں گا۔ شیطان گرانے کی مسلسل کوشش میں ہے مگر میں سنبھلنے کی کوشش کروں گا۔ اور برادران اسلام، تیسرے نمبر پر اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ گناہ سرزد ہو جائے، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، مگر بڑی بات یہ ہے گناہوں کے بعد جب ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی، گناہوں کے بعد جب ہم روتے نہیں ہیں، اس وقت پھر یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ فرمایا جب بھی گناہ ہو جائے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگو، رب تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک مختصر واقعہ سنا کے حضرت قبلہ شاہ صاحب سے عرض کرتے ہیں، پھر ہمیں قیمتی ملفوظات سے نوازیں گے۔ برادران اسلام، بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جو کہ بڑا نافرمان تھا، نافرمان بھی اتنا کہ شہر کے لوگوں نے بیزار ہو کر شہر بدر کر دیا، گھر والوں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر کیا ہوا، وہ چلتے چلتے ایک ویرانے میں جا پہنچا، حالات کی تنگی اس پر آ پڑی، اپنوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا، غیروں نے بھی اپنا ساتھ چھوڑ دیا، کھانا پینا ختم ہو گیا، بیماری نے اس پر ڈیرے ڈال دیے، یہاں تک کہ مرض الموت میں گرفتار ہوا۔ اب بے سہارا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا سنگتی نہیں، کوئی اس کا دوست نہیں، کوئی اس کا اپنا نہیں۔ اس حال میں اپنے پروردگار عالم کو پکارتا ہے،
اے وہ ذات جو تو معاف کرے تیری شان میں کمی نہیں آتی، اگر تو عذاب دے تیری شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اے پروردگار عالم، اگر مجھے معاف کرنے سے تیری شان میں کمی آتی ہے پھر تو میرا کوئی سوال نہیں، اگر مجھے عذاب دینے سے تیری شان میں اضافہ ہوتا ہے پھر تو میرا کوئی سوال نہیں۔ اے میرا رب کریم، آج تک تیری نافرمانی میں میری زندگی گزرتی رہی ہے، میں تیرا باغی رہا ہوں، تیرے رسول کا بھی باغی رہا ہوں، ہمیشہ میں گناہ کرتا رہا ہوں، مگر آج میرا سارے ساتھ چھوڑ گئے ہیں، میں تیرے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں، ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہوں، آج میرے سنگتی ساتھی بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ اے رب کریم مجھے معاف کر دے۔ اے میرا رب، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے سن رکھا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ رب کے سامنے معافی مانگتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تو غفور الرحیم بھی ہے، ارحم الراحمین بھی ہے۔ یوں التجائیں کرتا کرتا اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، پھر کیا ہوا؟ اس کی روح تو پرواز کر گئی ہے، رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، آواز قدرتائی میرا کلیم جی رب جلیل فرمایا فلاں مقام پر ایک میرا ولی انتقال کر گیا ہے، ان کے جنازے کا اہتمام کر دیا جائے، ان کے جنازے کا اہتمام کرو، ان کے کفن کا اہتمام کرو، ان کے غسل کا اہتمام کرو، اور اعلان کر دو آج کے دن جو بھی اس کا جنازہ پڑے گا میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے اعلان کیا، ساری قوم وہاں پر جمع ہوئی، جب اس ویرانے میں پہنچے، اس جنگل میں پہنچے، دیکھا یہ تو وہی شخص ہے جو گناہگار بھی تھا، نافرمان بھی تھا، جو سرکش بھی تھا، آج یہ کس طرح اللہ کا ولی بن گیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہ العالمین یہ بندہ تو بڑا نافرمان تھا، یہ کب سے آپ کا ولی بنا ہے؟ فرمایا میرا کلیم باقی میرے بندے سچ کہتے ہیں، یہ گناہگار تھا، نافرمانیاں کرتا تھا، مگر اخیر وقت میں یہ ذلیل ہو کر فقیر بن کر جب اس کے اپنے اس کا ساتھ چھوڑ گئے میرے سامنے التجائیں کرنے لگا، جب یہ مجھے اس وقت پکار رہا تھا میرا پیارا پیغمبر تو ہی بتا اگر میں اس کی نہ سنتا تو اور کون ہے جو اس کی سنتا؟ اے میرا کلیم میں نے اس کی فریاد کو سن کر، اس کی التجا کو سن کر میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے، جو بندہ اس کے جنازے میں شرکت کرے گا میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو برادران اسلام میرے رب کریم کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اپنے رب کریم کے سامنے التجا کرتے رہنا چاہیے اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں من نجا، یا رسول اللہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا 3 باتیں ہیں، پہلے نمبر پر امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، بل یسعک بیتک، اپنے گھر میں رہا کرو، بے مقصد گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ یہ 3 کام کرنا تمہارا کام ہوگا، آخرت اور دنیا کے غموں سے نجات عطا کر دینا رب العالمین کا کام ہوگا۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب